آج ہمارا موضوع ہے، ہم افسانہ پڑھیں گے۔ افسانوی ادب میں داستان اور ناول کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ افسانہ پڑھنا ہے۔ افسانہ داستان اور ناول کی مختصر شکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ مختصر کہانی ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ انگلش میں آپ اسے شارٹ سٹوری کے نام سے جانتے ہیں، شارٹ سٹوری۔ پہلے افسانہ نگار پریم چند ہیں اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن ہے۔ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ڈیٹیل لکھ دیتی ہوں۔ داستان افسانہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے ایک ایسی مختصر تحریر جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ کہلاتی ہے۔ افسانے کا لفظ فسون سے نکلا ہے، مطلب ہے جادو، تیز دھار آلہ، ٹھیک ہے؟ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی تاثر کو قائم رکھتا ہے، کسی ایک کردار کو بیان کرتا ہے، کسی ایک نظریے کو ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیادی خوبی وحدت تاثر ہے۔ اس کی بنیادی خوبی وحدت تاثر ہے، اور افسانے میں جو شرط ہوتی ہے جس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا وہ اختصار ہے۔ اختصار یعنی مختصر ہونا۔ جہاں پر یہ لفظ استعمال کریں شرط یعنی اس کے مطابق اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو وہ افسانہ نہیں کہلائے گا۔ مختصر تحریر اس کی پہلی شرط ہے، مختصر تحریر، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ کے اندر یہ پڑھا جا سکے۔ افسانہ 2 لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے
اور یہ نامکمل پن میں لطف دیتا ہے. اس کا نتیجہ قاری جو ہے وہ خود اخذ کر رہا ہوتا ہے. اسے خود اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے، مصنف جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ مکمل کہانی بیان کر دیتا ہے، بعض اوقات قاری پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے نظریات سے اس چیز کو سمجھے. انگلش میں اسے شارٹ سٹوری کا نام دیا جاتا ہے. جی، اختصار بنیادی خوبی وحدت تاثر ہے. وحدت تاثر سے مراد ہے کسی کردار، کسی لمحے کی مکمل جھلک دکھا دینا. کیا ریز کریں؟ لکھ لیا ہے سب نے؟ اب آتے ہیں پہلی افسانہ نگار کی جانب. پریم چند نام ہے. انہوں نے افسانے کی ایجاد کا صحرا انہی کے ساتھ جاتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ سجاد حیدر جلدرم کا نام پکارا جاتا ہے. ان کے سر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر سہرا ہے کہ انہوں نے بھی افسانے کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے ترکی زبان سے تراجم کیے تھے. اختراع کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی نئی چیز کو، صنف کو ایجاد کرنا اسی شخص کے ہاں جاتا ہے جو اس نئی چیز کو سامنے منظر عام پر لاتا ہے. اور افسانہ جو ہے بذات خود جس نے تحریر کیا تھا وہ منشی پریم چند ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے پریم چند جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار کہلاتے ہیں. لیکن اگر کبھی سوال آ جاتا ہے اور اس میں پریم چند کا آپشن نہیں ہوتا تو آپ سجاد حیدر جلدرم کو ٹک کریں گے بالفرض. پہلی افسانہ نگار پریم چند اور سجاد حیدر جلدرم کے حوالے سے ایک سوال جو ہے وہ پی پی ایس سی میں پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے. جلدرم کا مطلب پوچھا جا چکا ہے. جلدرم کا مطلب ہے بجلی، برق. یہ لکھ لیجئے، جلدرم لفظ ہے. آپ لکھیے سجاد حیدر جلدرم. سجاد حیدر جلدرم کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتاتی چلوں. قرۃ العین حیدر آگ کا دریا کی مصنفہ ان کے یہ والد ہیں. ٹھیک ہے، پہلا افسانوی مجموعہ خارستان و گلستان 1906 میں منظر عام پر آیا ہے. خارستان و گلستان سجاد حیدر جلدرم کا پہلا افسانوی مجموعہ خارستان و گلستان 1906 میں منظر عام پر آیا ہے. یہ ترکی زبانوں سے تراجم کرتے تھے، باقاعدہ ایجاد نہیں کیا.
प्रेमचंद, असल नाम धनपत राय। पैदाइश 1880, बनारस के एक गांव में पैदा हुए थे। बल्दियत मुंशी अजायब लाल। वालिदा आनंदी देवी। पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन। पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन है और पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसके किरदार हैं दिल फरेब और दिल फगार। अभी इसको शेयर करते हैं। अफसानी मजमुआ सोज़े वतन है, अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन।